سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے آنسوؤں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں ساتھیوں، رات کے رونے کو اس طرح لازم کر لیں کہ اگر اٹھ کر دعا مانگ نہ سکیں نا ساتھیوں، عبادت نہ کر سکیں، تو کم از کم تکیہ میں منہ چھپا کر روتے ہوئے ربنا ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکاریں ساتھیوں۔ ہاں، اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، ہے نا، تو اسی لیے ہم تہجد پڑھ لیں گے چلیں، لیکن جب پیریڈز آ جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ ہاں، ہم کیسے پھر اٹھیں، کیسے ہم کیا کریں، ہے نا ساتھیوں؟ تو ہم اس بہانے سے نہ کریں کہ اپنے وہ جتنے بھی دن ہیں ہم ایسے ویسٹ کر دیں ساتھیوں، نہیں۔ تو ہم کیا کریں، اگر ہم اٹھ بھی نہیں سک رہے نا ساتھیوں، تو ہم کیا کریں، دعا بھی نہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو کم از کم کیا کر لیں، تکیے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے اپنے رب سے کیا کہیں، ربنا ربنا، اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے رب کو پکارے ساتھیوں، الحمدللہ۔ اللہ تو دل اور آنسو دیکھے گا ساتھیوں، بہت بڑا قدردان ہے، الحمدللہ۔ بندوں کے آنسو کی ایسی قدر کی ہے کہ آنسو کی قطرے پر دوزخ کی آگ حرام، الحمدللہ۔ ہاں، دوزخ کی آنکھ حرام اس آنکھ پر، وہ قطرہ چہرے پر گر جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف، الحمدللہ۔ نافرمانوں کے آنسوؤں کی بھی کیسی قدردانی کی۔ ہاں، تو جو آنسو ساتھیوں، الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے جو آنسو ہیں اس کو بھی کیسی قدر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دیتا ہے، الحمدللہ، آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو جو آنسو ساتھیوں اس کے دین کے لیے بہیں، وہ اس کی کیسی الحمدللہ قدر کرتا ہوگا، الحمدللہ ساتھیوں۔ ہاں، وہ پھر کیسے اس کی ناقدری کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ پتھر دل کو موم کر کے بھی اس کے دل میں دین کو زندہ کر سکتا ہے ہمارے آنسو سے ساتھیوں، الحمدللہ۔ ہاں، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم بات تو بتاتے ہیں، بات تو بتاتے ہیں، لیکن گھر والے بات نہیں مانتے یا باہر والے بھی ہماری بات نہیں سنتے، دین کو کیسے ہم پھیلائیں، کیسے دین کو زندہ کریں؟ تو ساتھیوں، رو کر، ہاں، آنسو بہا کر، ہاں، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پتھر دل کو موم کر کے، ہاں، اس کے دل میں دین کو زندہ کر دیں گے، الحمدللہ۔ اور وہ اپنا دین ضرور زندہ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ساتھیوں۔ ہاں، جو ہم محنت کریں گے دین کو آگے پہنچانے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرے گا؟ بھلا نہیں ساتھیوں۔ ہاں، ہم دن میں محنت کریں، ہاں، دن میں لوگوں کو دعوت دیں اور رات میں آنسو بہائیں۔ ہاں، صحابہ کرام نے ساتھیوں اس دین کو زندہ کرنے کے لیے خون بہایا، ہاں، ہم آنسو تو بہائے نا ساتھیوں۔ اب دیکھیے، ایک صحابہ تھے جن کا نام تھا حضرت خباب، ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے ساتھیوں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ الحمدللہ اتنی بڑی قربانی دے کر گئے ہیں دین کے لیے ساتھیوں۔ ہاں، کہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جو ان کی مالکن تھی، ہاں، ان کو پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے قیدی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ پتہ کیا کیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو ریل کی پٹڑی جو ہوتی ہے اس پر جو موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں نا ساتھیوں، کتنے سخت ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے کے آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے پتھر بہت موٹے موٹے، بہت سخت تھے وہ، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے۔ تو ان کو کیا کیا، ان کی مالکن نے ان پتھروں کو بہت زیادہ آگ میں پکایا ساتھیوں، اتنا زیادہ کہ وہ ریڈ کلر کے انگارے بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا گیا، ان انگاروں کو بچھایا گیا اور اس پر حضرت خباب کے کپڑے نکال کر ان کو کمر کے بل لیٹایا گیا ساتھیوں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ بتائیں کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ انگارے اتنے زیادہ پک چکے تھے، ریڈ ہو چکے تھے کہ اگر ان پہ پانی ڈالے نا ساتھیوں تو بھی نہیں بجھیں گے وہ، ہاں، تو بھی نہ بجھتے، لیکن وہ پتہ ہے کس چیز سے بجھے ہیں، حضرت خباب کی خون اور اسکن سے، اللہ اکبر ساتھیوں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگاروں پہ لیٹنا اور جو کتنی زیادہ سخت، تو انسان کا کیا بنے گا ساتھیوں، لیکن وہ زندہ تھے، ہاں، جان نہیں نکلی ان کی۔ تو جب ان کا دیکھا گیا نا ساتھی کمر پلٹ کے، تو دیکھا کہ بہت بڑے بڑے کھڈے ان کے کمر میں ہو رہے تھے، اور جو وہ دشمن تھی نا، تو ان کے جو بچے تھے وہ آ کے پتہ ہے ایسے انگلی چلایا کرتے تھے ان کے زخموں میں، اللہ اکبر ساتھیوں۔ کیسی قربانی دی، کیسی قربانی دی، اللہ اکبر ساتھیوں۔ تو انہوں نے خون بہایا،
کیا کچھ نہیں لگایا. ہم ساتھیوں کم از کم ایسے تو کر سکتے ہیں نا کہ بس آنسو بہا لیں ساتھیوں. ہاں تو بہت زیادہ آنسو بہائیں ساتھیوں. بہت ہمارا رب قدردان ہے, ہمارے ایک ایک آنسو کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. بھلا ہم اپنے گناہوں پہ آنسو بہائیں تو وہ ہمارے کیا کرتا ہے, سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ساتھیوں. ہاں آسمان کے تاروں کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں زمین کے ریت کے ذروں کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ساتھیوں. تو ہم تو دین کے لیے آنسو بہائیں گے تو وہ کیسی قدردانی کرے گا الحمدللہ ساتھیوں. تو بہت زیادہ انشاءاللہ ہم کیا کریں, اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بالکل موم کر دے. ہاں ہمارے دلوں کو بالکل نرم کر دے تاکہ ہم تیرے دین کو لوگوں تک پہنچائیں رو رو کر انشاءاللہ تعالیٰ تجھ سے مانگے ساتھیوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں, اس لیے ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ساتھیوں, ہے نا. ہمیں رونا ہی نہیں آتا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ دل سخت کر چکے ہیں اپنے نا. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ دل نرم کر دے تاکہ کیا ہو, انشاءاللہ ہم تیرے سامنے روئیں اور تیرا دین زندہ ہو جائے انشاءاللہ. اب دیکھیں رب کے ساتھ خلوت, ٹھیک ہے, یعنی تنہائی. دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن بھر تھک جانے کے بعد رات کا انتظار کرتے ہیں ساتھیوں الحمدللہ, ہاں تاکہ آرام ملے. اور بہت سے, اب دیکھیں ہم لوگ ہیں دن میں کام کریں گے ساتھیوں, بالکل سوچیں گے کہ بھئی تھک گئے ہیں, رات آ جائے جلدی سے, ہم کیا کر لیں, آرام کر لیں. ہاں ساتھیوں, اور بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جو دن بھر کی ہمی کے بعد رات کا انتظار کرتے ہیں تاکہ خلوت میں رب ملے الحمدللہ ساتھیوں, تاکہ خلوت میں تنہائی میں اللہ مل جائیں الحمدللہ. کتنی پیاری بات ہے ساتھیوں. ہاں تو بس ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے بھی کہ دن میں تھکنا ہے اور رات میں انشاءاللہ انتظار کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمیں خلوت ملے, تنہائی ملے انشاءاللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اللہ کا پہلے آسمان پر اتر آنا. جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں ان کی روح بڑی پاکیزہ ہوتی ہے ساتھیوں الحمدللہ. رات کی کسی بھی حصے میں آنکھ کھلے تو ہم اپنے آپ سے کہیں کہ اب اٹھ جا اپنے رب کی عبادت کے لیے, کہ وہ منتظر ہے, یعنی انتظار کر رہا ہے تیرا رب. ہاں اور ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, ہاں بہت آرام کر لیا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر جاتے ہیں ساتھیوں, اور منادی آواز لگاتا ہے, یعنی ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے. ہاں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے. ہاں دیکھ تیرا رب عرش کو چھوڑ کر آ گیا اور تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر ساتھیوں, یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ رات کے پہلے حصے میں اللہ کے نبی آرام فرماتے تھے, دوسرے حصے میں اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے, اور رات کے تیسرے حصے میں دعائیں مانگا کرتے تھے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی کی سنت ہے, بہت ہی زبردست والی الحمدللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ قدردانی کی ضرورت ہے. اور اللہ اپنا عرش چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ رہے ہیں کس کے لیے ساتھیوں, ہم ادنا بندوں کے لیے, ہم حقیر بندوں کے لیے. ہاں اللہ اکبر ساتھیوں, کتنی بڑی بات ہے یہ, ہے نا. تو ہم بہت زیادہ قدر کریں, بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی ساتھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں رات کے آنسو. بہت مبارک ہیں وہ آنکھیں جو رات کی تنہائی میں اور اندھیروں میں اللہ کی محبت میں جاگے الحمدللہ. اور بہت زیادہ مبارک ہے وہ دل جو بے چین ہوں رات کے اوقات میں الحمدللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے, اور اللہ کے عشق میں خدا کی قسم یوں تو صرف کہنے کے لیے بے چینی ہے ساتھیوں. ہاں ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کہیں چین ہی نہیں. سبحان اللہ ساتھیوں, ہے نا, کہ اللہ کے لیے ہم جاگ رہے ہیں, ہم آنسو بہا رہے ہیں, اللہ کے عشق میں ہم پریشان ہیں, بے چین ہیں ساتھیوں. ہاں کہنے کو ہم بے چین کہہ رہے ہیں, لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ کہیں چین ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہے نا. پسینے میں شرابور اور غم بے انتہا, اور ساری رات روتے روتے گزر جائے بے قرار دل کے ساتھ, اور اکیلے کھڑا ہے اپنے خالق اور مالک کے سامنے, اس کو منانے آیا ہے. ہاں کبھی اپنی جانب سے مناتا ہے, کبھی امت کی جانب سے مناتا ہے. سبحان اللہ, ساری راحتوں کو چھوڑ کر روئے جا رہا ہے. یہی لوگ ہیں ساتھیوں جو اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں, یعنی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ اللہ سے عشق کر جاتے ہیں اور اللہ ان سے عشق کر جاتا ہے الحمدللہ ساتھیوں. اب دیکھیں مثال کے طور پر, جیسے کہ ماں ناراض ہو جائے کسی بچے کی, ٹھیک ہے, اور کمرے میں بند کر دے اپنے آپ کو وہ, ٹھیک ہے, تو کیا ہے ساتھیوں, اب بچہ بہت زیادہ روتا ہے, بہت روتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ روتا ہی رہے گا, چپ ہو جا. ہاں اسے تسلی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہاں وہ روتا ہی جاتا ہے. اب اس کے روتے رہنے سے ہچکیاں اور سسکیاں بند ہو گئی. ہاں اور یہ روتے روتے تھک گیا. گھر کا ہر فرد, ہر بندہ کہتا ہے بس کر, کتنا روئے گا, چپ ہو جا. لیکن جب تک ماں نہیں کہتی اس کو تسکین نہیں ہوتی ساتھیوں. اور جو ہی دروازہ کھولا جاتا ہے, بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے. جی
جو ہی دروازہ کھولا جاتا ہے بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلے جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے اماں معاف کر دے. ہاں اللہ اکبر. ماں روٹھے ہوئے انداز سے کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن بچہ پھر کہتا ہے اماں دل سے معاف کر دے. اب ماں کہتی ہے میں نے معاف کر دیا. جب ماں کو اس پر ترس آتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، تب بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میری ماں نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو جب دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگے نا ساتھیوں، ہاں تو سمجھ لیں ہاں کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے. ہاں الحمدللہ ساتھیوں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں الحمدللہ، تو پھر ہمیں کچھ دیر بعد تسکین نہیں ہوتی ساتھیوں، سکون نہیں ملتا، تو سمجھ لیں ہاں کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا. بچہ سب کے سامنے روتا تھا بہت دیر تک، لیکن ماں نے اس وقت قریب کیا جب وہ تنہائی میں ماں کے سامنے روتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا. سو اسی طرح بندہ اللہ سے ہاں دن میں نہیں رات میں خلوت پاتا ہے ساتھیوں الحمدللہ. اللہ رات میں کیوں پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں؟ ہاں کیونکہ یہ تنہا کھڑا ہے اپنے رب کی محبت میں. وہاں سے بھی تو سن رہا تھا، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے عرش پہ، ہاں یہاں سے بھی سن رہا ہے، لیکن قریب آ گیا ہے. سبحان اللہ ساتھیوں. آیا سمجھ میں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں الحمدللہ. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے پہلے آسمان پہ ہم زیادہ قریب ہے اور 8واں ہاں آسمان زیادہ دور ہے ہم سے ساتھیوں، ہے نا. تو اسی لیے اللہ نے کیا کہ عرش چھوڑا اور پہلے آسمان پر الحمدللہ اللہ آ گئے ہیں، تاکہ یہ میری محبت میں کھڑا ہے نا، تاکہ میں اسے اپنے اور قریب کر لوں الحمدللہ ساتھیوں. اب دیکھیے اللہ راتوں میں کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہاں کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ اس وقت میں دین کی محنت کرنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں ساتھیوں. ہاں الحمدللہ کہ آؤ مجھ سے وہ قیمتی دولت لینے، آؤ ہاں جس کے بغیر تمہاری یہ محنت ناممکن ہے، جس کے بغیر میری رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر تمہاری کوششیں ختم ہو جائیں گی مگر نتائج وجود میں نہیں آ سکیں گے. وہ خزانے میرے پاس سے لوٹ کر لے جاؤ. سبحان اللہ. میں دینے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں تمہارا منتظر. ہاں مجھ سے طلب کر کے یہ خزانے لے جانا الحمدللہ. اللہ کن لوگوں کی منتظر ہے ساتھیوں الحمدللہ. ہاں ہم دیکھیں کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ شرابی زانی کا انتظار کر رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ ہمارا بھی انتظار کر رہے ہیں ہاں کہ یہ کب آئیں گے. رات میں مجھ سے امت کے لیے ہدایت طلب کرنے یہ کب آئیں گے؟ ہاں بے قرار دل لے کر، ہاں میرے پاس نبی کی امت کے غم میں ہدایت اور جنت لینے میرے پاس یہ کب یہ بے قرار دل لے کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے بے چین ہو کر امت کے حق میں خیر کے فیصلے کروانے آئیں گے. ہاں اجتماعی فیصلے کروانے کے لیے بے قرار دل چاہیے ساتھیوں، بے قرار دل الحمدللہ. کب ان کے بستروں سے سسکیوں کی ہچکیوں کی آوازیں نکلیں گی. اللہ چاہتے ہیں ساتھیوں آؤ تو صحیح تمہارا بھی انتظار کر رہا ہوں الحمدللہ. ان کا تو کر ہی رہا ہوں جو مجھے بھلا بیٹھے ہیں، مگر تمہارا انتظار بڑی شدت سے کر رہا ہوں. آؤ تمہیں ہاں جس سے امید ہے ہاں لے جاؤ اور اس کو تم آگے پہنچا دو. وہ بچھڑے ہاں میرے تمہارے ذریعے مجھ تک آئیں گے. یعنی جو اللہ سے بچھڑ گئے ہیں ساتھیوں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بچھڑے ہاں تمہارے ذریعے مجھ تک آئیں گے، مجھ کو پائیں گے، مگر مجھ سے وہ چیز تو لے جاؤ جس کے ذریعے تم ان کو مجھ سے ملا سکو الحمدللہ ساتھیوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کی محنت کرنے والوں کے شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ ہاں جو چیز تمہیں دوسروں تک پہنچانی ہے، ہاں جس سے تم میرے بندے مجھ تک مل جائیں گے، تو وہ چیز تم مجھ سے لے جاؤ ساتھیوں. تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے خلوت میں کھڑا ہونا ہے، رونا ہے بہت زیادہ، اور انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تیرے دین کو زندہ کرنا ہے تو وہ دے دیجیے جس سے دین زندہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں الحمدللہ. ٹھیک ہے تو الحمدللہ ساتھیوں یہی تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے تو ہمیں بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، بالکل مس نہیں کرنا ہے ساتھیوں. رات کو رونا اٹھنا ہاں ہچکیاں سسکیاں یہ انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھانی ہے انشاءاللہ. اگر کسی پر کوئی کرتا ہے الحمدللہ بہت پیاری بات ہے ساتھی الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نواز رکھی ہے کہ جس کو رونا آ جاتا ہے، امت کے لیے غم کھانا آ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ کے نبی کا درد دکھ ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت پوری ہو جائے گی ساتھیوں. تو جس کو نہیں ہے یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ وہ غم عطا فرما تاکہ ہم تیرے سامنے اس حال میں آئیں انشاءاللہ اور تیرے قریب ہو جائیں تو ہم سے عشق کرے اور ہم تجھ سے عشق کریں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھی. ٹھیک ہے ساتھی الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں سبھی ساتھی کو سمجھ آ گیا ہوگا.